امام سے قربت کے لیے امام کا انتظار، کہ ہم امام کا انتظار کریں تو واقعاً ہم منتظر واقعی قرار پائیں۔ واقعی منتظر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ واقعی منتظر بننے کے لیے اپنے اندر انتظار کے حالات پیدا کرنے ہوں گے۔ ہم اپنے کسی بہت ہی قریبی کا انتظار کر رہے ہوں، معلوم ہوا کہ 4 سال 5 سال 10 سال کسی کا بیٹا باہر تھا اور ابھی 10 سال تک ماں کی بیٹے سے باپ کی بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ آج کے زمانے میں بات بھی ہو جاتی ہے اور دیکھ بھی لیتے ہیں، پہلا زمانہ کہ جہاں کے اوپر معلوم ہوا خط آتا تھا، نہ کوئی کلام نہ کوئی سلام، اور اسی خط کے ذریعے سے 15 دن 20 دن لگ جاتے تھے جواب آنے اور جانے میں، مہینہ بھر۔ لیکن آج یہ سب چیزیں آسان ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹا باہر رہا ہو 5 سال 10 سال اور اس کے بعد پتا چلے ماں باپ کو کہ آج ہمارا بیٹا آ رہا ہے یا فلاں تاریخ کو ہمارا بیٹا آئے گا، تو اب ماں باپ کے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوگی، ایک عجیب سی ایک کیفیت۔ اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کیفیت کو ہر والدین محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو اطلاع دی جائے کہ تمہارا آج بہت قریبی تم سے ملنے والا ہے جو بہت پہلے بچھڑا ہوا تھا، تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی۔ تو انتظار کی حالت اپنے اندر پیدا کریں، اور انتظار کی حالت پیدا کرنے کے لیے پہلے انتظار کے معنی کو سمجھیں کہ انتظار کے معنی کیا ہیں۔ انتظار ایک روحانی ایک روحی کیفیت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو پتا چلے گا کہ تم بہت بڑے منتظر ہو سکتا ہے کہ تم ریا میں کر رہے ہو، دکھاوے میں کر رہے ہو، لہذا عمل یہ پتا نہیں بتائے گا کہ ہاں بہت بڑے تم منتظر ہو۔ انتظار ایک روحی کیفیت ہے، اور یہی روحی کیفیت جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کی تیاری اور آمادگی کو وجود میں لاتی ہے، اور اس انتظار کی ضد ہے نا امیدی، کہ ہم کو کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی وقت امام کے طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ امام ہماری آواز سنتے ہی نہیں، امام آتے ہی نہیں آئیں گے، ہم سے کہیں زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہمارا خیال وہ رکھ رہے ہیں۔ ہم تو دنوں میں بھول جاتے ہیں، ہم تو ہفتوں بھول جاتے ہیں، مہینوں بھول جاتے ہیں، خاص تاریخ آتی ہے تو اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہر وقت اپنے شیعوں کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے شیعوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جتنا انتظار زیادہ ہوگا اتنی ہی تیاری زیادہ ہوگی۔ تو بس اب اگر انتظار واقعاً ہم منتظر ہیں تو منتظر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے ہم ویسے ہی تیاری کریں، اور ان آثار و کیفیات میں سے ایک یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار انسان کو ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انحراف، کجی، ٹیڑھا پن، کچ فکری، بد عقیدگی، بد عملی، یہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ کسی بھی کوئی بھی ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، ڈاؤٹ فل بات ہے، ڈاؤٹ فل چیز ہے، ڈاؤٹ فل کتاب ہے، نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اس کو نہیں کرنا ہے، پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو کیا ہو کیسے ہو ٹھیک، اس کو نہیں کرنا ہے، جس پہ یقین ہے کہ نہیں یہ اگر یہ چیز ہم کو صحیح راستے پر لگائے گی، یہ بات ہم کو صحیح راستے تک پہنچائے گی، اسی کو منتظر قبول کرتا ہے۔ یہ ہے منتظر واقعی کی علامت، اور جہاں کے اوپر بھی اس کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوا، نجس ہے پاک نہیں کرنا، پتہ نہیں نجس ہو سکتا ہے، لہذا ہم بڑی احتیاط سے کام لیں گے اور یہ نجس چیز کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ صحیح ہے غلط نہیں صاحب، ابھی اس کو نہیں، جب تک پتہ نہ چل جائے کہ صحیح ہے غلط اس وقت تک ہم قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہے منتظر واقعی، اور انسان کی روح اور جسم میں یہ انتظار ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اس انتظار کا دوسرا اثر انتظار کرنے والے پر امام کی خصوصی عنایات
اور اس کے سبب پھر توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ امام کا جو منتظر واقعی ہے یہ پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جہاں امام کی یاد میں ہوتا ہے، یہی امام کی یاد اس کو ہر غلط قدم اٹھانے سے روک دیتی ہے اور ہر اس طرف بڑھنے کو کہتی ہے کہ جو کام اللہ رسول اور امام کو پسند ہو اور امام اس کو دوست رکھتے ہوں اور چاہتے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت سے سوال آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔